تیسرا لیسن یہ ہے بیٹا, کیونکہ ہوپ پہ لیکچر ہے, یاد رکھیے ہوپ ہمیشہ ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس خواب ہوتا ہے. ہمارے ایک بڑے خوبصورت دانشور تھے کسی 80s 90s کے زمانے میں. 80s میں ڈرامہ ان کے چلتے رہے, طوطا کہانی اور ایک سیریز چلی. 90s میں ہم ان کا زاویہ دیکھتے رہے. 2004 میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے. دنیا ان کو اشفاق احمد صاحب کے نام سے جانتی. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے اصل میں غریب وہ ہے جس کے پاس خواب کوئی نہیں ہے, جس کے پاس کوئی فیوچر کا گول نہیں ہے, کوئی مستقبل کا خواب نہیں, بہت غریب ہے. اس جملے کو سامنے رکھیے تو میں نے ایسے کئی پیسے والے بلینئر دیکھے جو بڑے غریب ہیں. اس سے بڑا غریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس صرف پیسے ہیں, صرف پیسے ہیں. ہمارا ماپنے کا ٹول, جا کے دنیا کی سوسائڈز کی ہسٹری نکال کے دیکھیے. پاکستان میں 2021 میں 20,000 سے زیادہ سوسائڈز ہوئی ہیں. ہم نے کنڈیشن کیا صرف غریب سوسائڈ کرتا ہے. اگر صرف غریب سوسائڈ کرتا ہے تو ایک سیلیبریٹی سشانت سنگھ نہ کرتا, کتنے آپ کے سول سرونٹس نہ کرتے ہیں. پتہ لگتا ہے ان کے پاس کیا نہیں تھا, ایک چیز نہیں تھی, اور وہ کیا تھی؟ ہوپ نہیں تھی. ہوپ کیوں نہیں تھی؟ سامنے کچھ نہیں تھا. وہ سامنے کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا, وہ آپ کا دل دیکھتا ہے کہ میرا ایک کل بھی ہے. اس آج کے دن کا ایک کل ہے جس کا یہ یقین ہے کہ آج کے دن تک مجھے رب نے پہنچایا ہے, میرے کل کے بھی میرے رب نے بندوبست کیے ہوں گے. اس کے پاس ہوپ ہوگی. ہوپ ختم کب ہوتی ہے؟ اس کے شٹرز کب گرتے ہیں؟ یہ ٹنل کی سوچ کب آتی ہے؟ جب آپ کے پاس کل نہیں ہوتا, مستقبل نہیں ہوتا. ایک تاریخ میں بہت بڑا رائٹر ہے, رشین رائٹر ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے سے ایک زیادتی ہوگی. ڈائلاگ اس کا بڑا, کہتا ہے بہت بڑا ظلم ہو گیا میرے سے. میں ساری زندگی پریچ کرتا رہا, خواہشیں ختم کر دوں, خواب ختم کر دوں. اور کہتا ہے میں آج 81 کی ایج پہ میں پہنچ گیا ہوں اور میں ڈپریشن کا مریض ہوں. کیوں؟ میں نے خواہشیں سب کی ختم کرائیں, میری بھی ختم ہو گئیں, اور آج میری زندگی اجیرن ہو گئی. انسان کو جینے کے لیے, انسان کو آگے بڑھنے کے لیے, انسان کو امید کے لیے جو چیز چاہیے اس کا نام ہے خواب. اور وہ خواب کیسا ہونا چاہیے؟ یہ آپ بیٹا, یہ باتیں آپ کے لیے ہیں. شاید جو میری مڈل ایج کرائسس کو فیس کر رہا ہے, 44 کی ایج پہ ہے, شاید اس کے خوابوں کی شکل بدل گئی. آپ کی تو پیشن کی ایج ہے, آپ تو بالکل رن وے پہ ٹیکسی کر رہے ہیں اور جہاز نے آپ کی فلائٹ لینی ہے اور چاروں انجن آن ہونے چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی چاروں انجن آن نہ ہو, ہوپ ہی نہ ہو, کچھ دکھ ہی نہ رہا ہو. یہ عمر ہے ایک پیشن کی, اور اس پیشن کو, ہوپ کو کہاں سے لیں؟ اس کو ڈرائیو کریں اپنے خوابوں سے, اپنے گول سے, اپنے ٹارگٹ سے, اپنے وہ سارے کے سارے ایمبیشنز. اور وہ ہونے چاہیے, وہ نارمل ہے. obsession نہیں ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. ایسا پیشن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آپ کو جگائے, ایسا پیشن جو کم از کم آپ کو صبح کے ٹائم اٹھا دے, ایک ایسا پیشن جو تھوڑا سا جگا لے رات کو. آپ کے نہیں 2 گھنٹے زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ میرا پیشن ہے. سو ایک خواب دیکھیے اور اس خواب کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھیے. آپ کی زندگی میں انقلاب ہی آئے گا کہ آپ کا ہوپ کا گراف جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا. میں نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں, ترتیب رہے. پہلی بات آج کی کیا کی ہے؟ اسٹارٹ وتھ وائی, دلیل. دوسری بات میں نے کیا کی ہے جی؟ اس ڈائریکشن. اور وہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کو میں یہاں تک بتا رہا ہوں, وہ گھر ناکام ہے جہاں پر میاں بیوی دونوں کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سب سے زیادہ بچے بگڑنے کا چانس پیرنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں, کیس اسٹڈیز کے طور پہ پڑھتے ہیں, ان گھروں کے بچے کھجل ہو جاتے ہیں جن گھروں میں بڑوں کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. اور یہ آج کا سب سے بڑا کرائسس ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں نے بے شمار کیسز میں ماں باپ کو روتے دیکھا ہے. آپ کو بتاؤں, وہ بیٹے اور بیٹی کے غم میں نہیں رو رہے ہوتے, وہ پچھتاوے میں رو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارا رول تھا وہ ہم نے پلے نہیں کیا, اپنا حصہ شامل نہیں کیا, تو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف جوان بیٹے کا یا بیٹی کا جنازہ ہے.